پہ بھارتی پنجاب میں جی ان سکھوں کو ٹارگٹ کر کے اپنے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کا خمیازہ مودی اور اس کا بھارت بھگتے گا. یہ میں آج آپ ابھی پر نوٹ کر کے رکھ لیں کہ انہوں نے بیج بو دیا خالصتان کا اور یہ اس کو بھگتنا پڑے گا. لیکن ہم نے دیکھا نا کہ ہم آخری لمحے تک کہتے رہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ خطے کا امن برباد نہ ہو، لیکن ہمیں مجبور کیا گیا. ساتھ رہیے گا. اپنے ناظرین کو ہم یہ دکھا بھی رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو سماجی رابطے کی ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا کو ایک اہم پیغام دیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. سینئر اینکر پرسن طلعت حسین صاحب ہمیں جوائن کر چکے. طلعت صاحب، بہت بڑی خبر ہے. ٹرمپ یہ لکھ رہے ہیں کہ فیصلے پر دونوں ممالک مبارک کے مستحق ہیں. پاکستان اور بھارت نے سمجھداری سے کام لیا. جی، واقعتاً بہت بڑی خبر ہے. میرے خیال میں پاکستان کے لیے اس سے بڑی جیت ان حالات میں ہو نہیں سکتی. اور میں کہہ رہا ہوں ان حالات میں کیوں؟ پاکستان تیار تھا اگر ہندوستان اگلے سٹیپ پر جاتا، اور آپ نے دیکھا کہ صبح پاکستان کی طرف سے انڈیکیشن آیا کہ نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بھی ہم بلا رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو بڑا واضح سٹینس تھا کہ کیسے ہم نے امریکہ کو یا دنیا کے دوسرے جو اہم ممالک ہیں، ان کے کیپٹلز ہیں، ان تک اپنا پیغام پہنچانا ہے. اور پیغام یہ تھا کہ اگر آپ نے سیز فائر کروانی ہے تو جو پرابلم کریٹ کر رہا ہے دلی، آپ اس کا ہاتھ روکیں. اگر آپ اس کا ہاتھ نہیں روکیں گے تو ہمارے ہاتھ بھی نہیں رکیں گے اور سیر کا سوا سیر ہوگا. تو اگر آپ اس سیز فائر کو دیکھیں، اس نے تو بات کی ہے کہ دونوں نے روکا ہے، لیکن اصل میں مجبوری ہندوستان کے لیے پیدا کی ہے. اور شروع دن سے پہلگام سے لے کر سیز فائر تک ہندوستان کا جو خیال تھا کہ ٹرمپ کی طرف سے اس کو بہت زبردست قسم کا، وہ کہتے ہیں کہ ڈبل ہینڈ شیک اینڈ ٹرپل امبریس قسم کی پالیسی ملے گی، اس کو وہ بڑا اپنے ساتھ بٹھائے گا، وہ نہیں ملی. امریکہ کو پتا تھا کہ اس کے اندر غلطی کس نے کی ہے، اس کے اندر زیادتی کس نے کی ہے. اور آج آپ کو نظر آیا کہ جب پاکستان کی طرف سے جواب گیا تو امریکہ بھی مجبور ہو گیا ہندوستان کا ہاتھ پکڑنے پر. یہ ہندوستان کا ہاتھ پکڑ کر سیز فائر کروائی گئی ہے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے. پاکستان کے لیے تو آپشنز بڑی کھلی ہوئی ہیں. انہوں نے 6 جگہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ہم نے 26 سے جواب دیا. تو میرے خیال میں یہ ون ون ہے پاکستان کے لیے اور واشنگٹن کے لیے، اور یہ لوز اینڈ امبیرسمنٹ ہے دلی کے لیے. صحیح. طلعت صاحب یہ بھی فرمائے گا، اسحاق ڈار جب گفتگو بھی کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں پر امید ہوں کہ بھارت شاید بیک فٹ پہ اب چلا گیا تھا، اب اس کو کچھ سمجھ آ جائے. اور جب ہم نے بھارت کی ڈی جی کی پریس کانفرنس ہم نے سنی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اب ہم بیک فٹ پہ جانا چاہتے ہیں، بس بہت ہو گیا ہے. تو واقعی کیا مودی سمجھ جائے گا؟ کیونکہ ٹریک ریکارڈ بی جے پی کا اور آر ایس ایس کا کچھ اچھا نہیں ہے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں. یہ آپ نے بہت اچھا زاویہ نکالا، اور ہم اسی پروگرام میں کرن کے ساتھ بیٹھے ہوئے، روکڑی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ جب 6 اور 7 کو اس نے واردات کی تو اس کی طرف سے جو بیان آیا وہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اب ہم نے کر لیا ہے، ہم نے ایسکیلیشن نہیں کرنی. اور اگلے 3-4 دن کے اندر آپ نے دیکھا انہوں نے واردات کو کیسے بڑھایا. پھر کل کے واقعات ہوئے تو دوسری مرتبہ پھر ان کی ٹھکائی ہوئی. ہم یقیناً ان کے اوپر یقین نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت جو یقین کو توڑنے والے ہوں گے وہ پھر ان ضامنوں کے گلے پڑیں گے جن ضامنوں کی طرف سے ٹویٹ آ رہا ہے، اور وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ. تو اگر آپ دوبارہ سے واردات کرنا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس مرتبہ جو غصہ آپ کی طرف آئے گا وہ صرف پاکستان کی طرف سے نہیں آئے گا، ڈپلومیٹکلی آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے. ابھی بھی مودی کے لیے اندرونی طور پر بہت مشکل ہے، بلکہ اگر ہمارے پاس وہ تصویر ہو جس کے اندر وہ اپنی تمام فوج کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک ریمارکیبل تصویر ہے. لگتا یوں ہے کہ مودی اگلے فیز کے اوپر جانے والا ہے، لیکن جو خبر وہاں سے نکلی ہے وہ یہ، اس کی آرمی نے اس کو بتایا ہوگا کہ 26 پوائنٹس پہ پاکستان نے پینیٹریٹ کیا ہے، 8 ہماری بیسز کو انہوں نے ہٹ کیا ہے، ویسٹرن بارڈر کو انہوں نے اٹیک کیا ہے، اور ہم ان کا ایک سنگل جہاز انگیج نہیں کر پائے. تو میرے خیال میں اس کے بعد مودی کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا. لیکن پولیٹیکلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں، یہ جو سیز فائر ہے یہ مودی کی سیاست کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ڈاؤن فال کے حوالے سے. جی بالکل طلعت صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں. اور وہ بات جو آپ شاید آپ کرے تھے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا طلعت صاحب، ڈاؤن فال ہے مودی کی سیاست کا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، جو آج صبح سے ہی ہم بات کر رہے تھے کہ مارکو روبیو صاحب نے جو رابطے کیے تھے پاکستانی حکام سے بھی، اور پھر اس کے فوراً بعد انہوں نے بھارتی حکام سے بھی رابطے کیے تھے، تو یہ اسی کا تسلسل ہے طلعت صاحب؟ کہ مارکو روبیو کو بھی پاکستان یاد آیا جب پاکستان نے جواب دیا. یہی مارکو روبیو صاحب ہیں جو کندھے اچکا کے 36 گھنٹے پہلے کیا کہہ رہے تھے، اور الفاظ کوٹ ان کوٹ، اٹس نن آف آور پرابلم فنڈامنٹلی.
وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہندوستان بھی ایک ہوائی گھوڑے پر چڑھا ہوا تھا. ایران کا فارن منسٹر گیا, انہوں نے انکار کر دیا. سعودی فارن منسٹر فار اسٹیٹ گیا, انہوں نے انکار کر دیا. چین نے کہا انکار کر دیا. تو روبیو صاحب کو ہم یاد نہ آتے, یہ یاد رکھنے کی بات ہے, روبیو صاحب کو ہم سفارتی طور پر یاد نہ آتے اگر آج ہم نے ہندوستان کی ٹھکائی نہ کی ہوتی. تو ٹھکائی کر کے ہم نے روبیو کو مجبور کیا ہے. وہ کوئی بہت دانشمند نہیں ہوگا پچھلے 36 گھنٹے کے اندر. ان کو پتا تھا کہ اگلے فیز میں ان کا جو سب سے بڑا ایلائی ہے, یاد رکھیے گا, ان کا ابھی بھی چائنا کے خلاف سب سے بڑا ایلائی ہے. تو ہندوستان کو مزید ہزیمت سے بچانا ان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ چائنا کے سامنے بالکل ہی بچونگڑا نہ لگے. تو روبیو صاحب کو بھی میرے خیال میں جو میزائل کی دھمک ہے جو ہندوستان پر گرے ہیں وہ ان تک بھی پہنچی ہے اور وہ اٹھ گئے ہیں ایک دم. بالکل طلعت صاحب, یہ پوری دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک تک یہ دھمک پہنچی ہے. مجھے یہ بھی سمجھائیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب کا یہ بیان تھا کہ جی ہم چاہ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ سمٹ جائیں اور ایک اچھی ونڈو نکل آئے. چلے یہ تو شکر الحمدللہ کہ معاملات طے ہونا شروع ہو گئے. کیا ابھی ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم یہ مطالبہ رکھ سکیں, ایک تو انڈس واٹر ٹیریٹری کا, دوسرا کشمیر کا, کیا ابھی ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیں, ہماری جو انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہے وہ تو بین الاقوامی طور پر ہمیں فورم پر لڑنا ہے. اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ ہندوستان اس وقت جو کشیدگی کم کروانے کا عمل ہے اس کا وہ حصہ بنائے گا. لیکن ہمارے ایجنڈے پر وہ ٹاپ موسٹ چیز موجود ہے, کیونکہ آپ یاد کریں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو پہلا اعلامیہ تھا اس میں جب انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے فل سپیکٹرم طاقت کا استعمال کرنا ہے, تو فل سپیکٹرم وہ کس بات پر کہہ رہے تھے؟ وہ ہوائی اڈوں پر نہیں کہہ رہے تھے, وہ نیوکلیر پروگرام پر نہیں کہہ رہے تھے, وہ انڈس واٹر ٹریٹی اور پانی پر کہہ رہے تھے. تو پاکستان کے لیے فنڈامنٹل ہے نیگوشیشنز کے لیے. لیکن اس وقت میرے خیال میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی واضح ہے کہ ہندوستان کو وڈرا کرنا ہے, ہندوستان کو سٹیپ بیک کرنا ہے. ہم سٹیپ بیک نہیں کریں گے. میرے خیال میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. صحیح. اور طلعت صاحب ایک اور سوال ہے میرا کہ کہا یہ جا رہا تھا, جو جے ڈی وینس نے اس سے پہلے یہ بیان دیا تھا, کل کے بیان کی میں ان کی بات کریں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے, یہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے کہ بھارت نے حملہ کیا, پاکستان نے جواب دے دیا. آج شاید کچھ سمجھ آ گئی ہے. پورے سینیریو میں کیا بھارت کو فیوریٹزم حاصل تھی امریکہ کی؟ میرے خیال میں بھارت کے لیے فیوریٹزم کیا ہے؟ وہ یقین رکھتا ہے پرانے اتوار پر جو کسی زمانے میں امریکی صدور کہا کرتے تھے, either with us or against us. ان کا خیال یہ تھا کہ واشنگٹن مکمل طور پر ان کے ساتھ ہوگا. موڈی نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور ٹرمپ کی فیملی کے اندر پچھلے 9-10 سال انویسٹمنٹ کی ہے. انہوں نے امریکہ میں جا کے بہت ان کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ کھانے کھائے ہیں, ان کو اپنی پگڑیاں پہنائی ہیں, ان کو اپنے چوغے پہنائے ہیں. اور ان کے ساتھ جب وینس صاحب موجود تھے, جب پہلگام کا واقعہ ہوا, تو وہ ٹریڈ ڈیل کر رہے تھے. انڈیا واز ون آف دا فرسٹ کنٹریز ٹو آفر دا یو ایس اے ٹریڈ ڈیل, اور ساتھ ہی $13 بلین کے ان سے ڈیفنس ایکوپمنٹ بھی انہوں نے خریدا تھا. تو ہندوستان کا خیال تھا موڈی بالخصوص کہ اگر وہ ڈالر پھینکتے رہیں گے تو ٹرمپ ان کے ساتھ رہیں گے. اس مرتبہ ان کو ملا یہ نہیں, کیونکہ ٹرمپ کے سامنے بڑا واضح ہے کہ پاکستان ان کے لیے اسٹریٹجیکلی بہت اہم ہے. افغانستان کے حالات ان کے سامنے ہیں, چین کے ساتھ ان کا کمپٹیشن ہے, وہ پاکستان کی سپورٹ لوز نہیں کر سکتے. اور لیکن سب سے اہم بات, اگر پاکستان اپنی ٹانگوں پر نہ کھڑا ہوتا, اگر پاکستان جواب نہ دیتا, تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ روبیو صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہوتے کہ انڈس واٹر ٹریٹی بھول جاؤ اس کو, آپ نے میزائل نہیں اڑانے, ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے, ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہوتے. وہ تو ہم اپنی ٹانگوں پر چونکہ کھڑے ہو گئے تو سب کو خیال آ گیا. ایگزیکٹلی, یہاں بھی پھر ہمیں اپنے آپ کو کریڈٹ دینا ہوگا نا کہ ہم نے وہ پوزیشن لی کہ جس کے بعد پھر امریکہ کو باقاعدہ ثالثی پر آنا پڑا. اور جب کوئی بچہ اس طرح سے پاگل ہو جاتا ہے, جب کہیں جنگی جنون طاری ہو جاتا ہے, تو پھر اسے ایسے ہی سیدھا کیا جاتا ہے. ایک ٹھوکتا ہے جیسا کہ آپ بتا رہے تھے, ایک رات بھر سمجھاتا ہے, اگلا صبح سارا دن اس کو ٹھوکتا ہے, اور پھر اس کے بعد شام کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا جی سیز فائر ہو گیا ہے. تو یہی کچھ ہوا ہے بھارت کے ساتھ. ساری رات امریکہ نے سمجھایا ہے, سارا دن آج پاکستان نے ٹھوکا ہے, اور پھر اس کے بعد فائنلی ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ سیز فائر ہو گیا ہے. الحمدللہ سیز فائر ہو گیا. بچوں کی تربیت کا جو آپ نے ماڈل پیش کیا بڑا دلچسپ ہے. میرا اس پہ ایک اور ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جیسے دیکھ کے سیکوینس, ٹرمپ واز نیور فار انڈیا. جو مودی ہے ان ساروں کی انویسٹمنٹ تھی کملا پر جی, اور ٹرمپ کو تو انہوں نے ڈچ کیا. اور ہم پولیٹیکل لوگ جو ہے نا, جو ہمیں الیکشن میں خراب کرے, ہم نہیں بھولتے اس چیز کو. یہ ایک فیکچول چیز ہے. دوسری چیز, اگر ہماری اپنا سسٹم مضبوط نہ ہوتا, ہماری کمانڈ مضبوط نہ ہوتی نا,
उन्होंने हमारे साथ फिर कभी भी नहीं खड़े होना। जी जी। तीसरी चीज जो ये है कि रीजन के अंदर फिर कहता हूं रशियंस, चाइना